پھر اس نے جلدی جلدی سارے واقعات بتا دیے۔ اس نے اپنی دانت میں مار ہی ڈالا تھا، فریدی نے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے گولی چلائی میں پھر ایک بار اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن برا ہوا۔ اس دوربین کا سب کیا دھرا خاک میں مل گیا۔ اگر میرا سر اسے نہ ٹکراتا تو پھر میں نے پالا مار لیا تھا۔ ارے اس ٹرانسمیٹر کو کیا ہوا؟ توڑ دیا کمبخت نے۔ ایسا دلیل مجرم آج تک میری آنکھوں سے نہیں گزرا۔ آئیے تو اسے تلاش کریں، حمید نے کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں اب تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ وہ معمولی ذہانت کا آدمی نہیں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھوں تو آپریشن کا کیا رہا؟ اس نے دوربین کے شیشے سے آنکھ لگائی، تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ ارے وہ چونک کر بولا، یہ پائپ کے سہارے دیوار پر کون چڑھ رہا ہے؟ سلیم، اس کا کیا مطلب؟ ارے لو، وہ کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ اس نے جیب سے کیا چیز نکالی؟ ہیں؟ یہ نلکی کیسی؟ ارے لو غضب، وہ اس نلکی کو ہونٹوں میں دبا رہا ہے۔ قتل قتل حمید! اب ڈاکٹر شوکت اتنی خاموشی سے قتل ہو جائے گا کہ اس کے قریب کھڑی نرس کو بھی اس کی خبر نہ ہوگی۔ اف، کیا کیا جائے؟ جتنی دیر میں ہم وہاں پہنچیں گے وہ اپنا کام کر چکا ہوگا۔ کمبخت پستول بھی اب تو اپنے ساتھ لیتا گیا ہے۔ پستول میرے پاس ہے، حمید نے کہا، لیکن بیکار، اتنی دور سے پستول کس کام کا؟ اوہ، کیا کیا جائے؟ اس کی نلکی میں زہریلی سوئی ہے، ابھی وہ ایک پھونک مارے گا اور سوئی نکل کر ڈاکٹر شوکت کو جا لگے گی۔ اف میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ شاید نشانہ لے رہا ہے۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، میں نے نیچے وہ رائفل دیکھی تھی۔ ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ فریدی یہ کہہ کر دوڑتا ہوا نیچے چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹی سی رائفل تھی جو اس نے پروفیسر کے ہاتھوں میں دیکھی تھی۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا، اس کے میگزین میں کئی کارتوس باقی تھے۔ ہٹو ہٹو، کھڑکی سے جلدی سے ہٹو۔ اس نے کھڑکی سے نشانہ لیا۔ بیمار کے کمرے سے آتی ہوئی روشنی میں سلیم کا سر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فریدی نے رائفل چلا دی۔ سلیم اچھل کر ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ وہ مارا، اس نے رائفل پھینک کر زینے کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ حمید بھی اس کے پیچھے تھا۔ یہ لوگ اس وقت پہنچے جب بیگم صاحبہ، نجمہ، ڈاکٹر توصیف اور کئی ملازمین وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ عورتوں کی چیخ و پکار سن کر ڈاکٹر شوکت بھی نیچے آ گیا تھا۔ فریدی نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کہو ڈاکٹر، آپریشن کا کیا رہا؟ شوکت چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم؟ اس نے منہ پھاڑ کر حیرت سے کہا۔ ہاں میں بھوت نہیں، بتاؤ آپریشن کا کیا رہا؟ کامیاب، شوکت نے بھوکلا کر کہا۔ لیکن میں محض تمہارے لیے مرا تھا میرے دوست، اور یہ دیکھو آج جس نے تمہارے گلے میں پھندا ڈالا تھا تمہارے سامنے مردہ پڑا ہے۔ اب سارے لوگ فریدی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ لوگ براہ کرم لاش کے پاس سے ہٹ جائیں، فریدی نے کہا، اور حمید تم ڈاکٹر شوکت کی کار پر تھانے چلے جاؤ۔ تم کون ہو؟ بیگم صاحبہ گرج کر بولی۔ محترمہ، میں محکمہ سراغت ثانی کا انسپکٹر ہوں، فریدی نے کہا۔ میں سرکس والے نیپالی کے قاتل اور ڈاکٹر شوکت کی جان لینے کی کوشش کرنے والے کی لاش تھانے لے جانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے تم کیا بک رہے ہو، نجمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے تیزی سے کہا۔ جو کچھ میں بک رہا ہوں اس کی وضاحت قانون کرے گا۔ 1 ہفتے بعد نجمہ اور ڈاکٹر شوکت کوٹھی کے پائیں باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اوہ، کس قدر شریر ہو تم نجمہ، شوکت نے کہا۔ آخر بیچارے مالیوں کو تنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ قیاریاں تم نے کیوں بگاڑ دی ہیں؟ مالی اس کا غصہ کس پر اتاریں گے؟ میں نے اس لیے بگاڑی ہیں یہ قیاریاں کہ میں تمہارا امتحان دینا چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ یہی کہ تم ان کا آپریشن کر کے انہیں ٹھیک کر دو گے، نجمہ نے شوخی سے کہا۔ انہیں تو نہیں، لیکن شادی ہو جانے کے بعد تمہارا آپریشن کر کے تمہیں بندریا ضرور بنا لاڑوں گا۔ شادی؟ بہت خوب، غالباً تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سچ مچ تم سے شادی کر لوں گی۔ تو کرو یا نہ کرو، لیکن میں تو کر ہی لوں گا۔ تو مجھے بندریا بنانے سے کیا فائدہ؟ کیوں نہ تمہارے لیے ایک بندریا پکڑ لی جائے، آپریشن کی زحمت سے بچ جاؤ گے۔ اچھا ٹھہرو، بتاتا ہوں۔ ہیلو بھائی فریدی، آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فریدی اور حمید کار سے اتر رہے تھے۔ نواب صاحب کا کیا حال ہے؟ فریدی نے شوکت سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اچھے ہیں، تمہیں یاد کر رہے تھے۔ آؤ چلو اندر چلیں۔ نواب صاحب گاؤں تک اسے ٹیک لگائے انگور کھا رہے تھے۔ فریدی کو دیکھ کر بولے، آؤ میاں فریدی،
میں آج تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت تمہیں دیکھا تھا جب مجھے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ آج کل تو میرے بیٹے کا حکم مجھ پر چل رہا ہے۔ نواب صاحب نے شوکت کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اچھا دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہے، فریدی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نواب صاحب نے کہا، فریدی میاں، تمہیں اس بات کا علم کیوں کر ہوا کہ شوکت میرا بیٹا ہے؟ میں داستان کا بقیہ حصہ آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ نہیں بھائی، پہلے تم بتاؤ، نواب صاحب بولے۔ میری کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف 2 لفظوں میں ختم ہو جائے گی۔ جب میں پہلی بار سلیم سے رپورٹر کے بھیس میں ملا تھا، اس وقت میں نے آپ کے والد ماجد کی تصویر دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کوٹھی کا کوئی فرد ڈاکٹر شوکت کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے۔ شوکت کی شکل ہو بہو نواب صاحب مرحوم سے ملتی ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جس بات کا علم ڈاکٹر شوکت کو نہیں تھا، اس کا علم سلیم کو کیوں کر ہوا۔ غالباً میں بے ہوشی کے دوران میں کچھ بک گیا ہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ سلیم زیادہ تر میرے قریب ہی رہتا تھا۔ فریدی میاں، یہ ایک بہت ہی پردرد داستان ہے، میں تمہیں شروع سے سناتا ہوں۔ شوکت کی ماں میرے خاندان کی نہ تھی، لیکن وہ کسی نچلے طبقے سے بھی تعلق نہ رکھتی تھی۔ اس میں صرف اتنی خرابی تھی کہ ان کے والدین ہماری طرح دولت مند نہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن والد صاحب مرحوم کے ڈر سے کھلم کھلا شادی نہ کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے چھپ کر شادی کر لی۔ 1 سال بعد شوکت پیدا ہوا، لیکن اس کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ 2 سال تک زندہ رہی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو جگیردارانہ ماحول سے الگ رکھ کر اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ وہ ایک رحمدل خاتون تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے خدمت خلق کرے۔ یہ ان کا خیال تھا، اور وہ بالکل درست تھا کہ جاگیردارانہ ماحول میں پلے ہوئے بچوں کے دل میں غریبوں کا درد قطعی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دم توڑ رہی تھیں تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس وقت تک میں شوکت پر یہ بات ظاہر نہ کروں گا جب تک وہ ان کی خواہش کے مطابق ایک اچھے کردار کا مالک نہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے شوکت کو سیتا دیوی کے سپرد کر دیا۔ میں خفیہ طور پر سیتا دیوی کی مدد کرتا رہا۔ خدا جنت نصیب کرے، اسے بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ آخرکار اس نے شوکت کے لیے جان دے دی۔ شوکت کی ماں کے انتقال کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دوسری شادی نہ کی، اور دنیا یہی سمجھتی رہی کہ میں ساری زندگی کنوارا ہی رہا۔ نواب صاحب نے پھر شوکت اور نجمہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میری زندگی میں پھر سے بہار آ گئی ہے۔ اے خدا، ان کی آواز گلوگیر ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ فریدی میاں، نواب صاحب بولے، اس سلسلے میں تمہیں جو پریشانی اٹھانی پڑی ہے ان کا حال مجھے معلوم ہے۔ خدا تمہیں شوکت سے کمتر نہیں سمجھتا، تم بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے کہ شوکت اور نجمہ۔ بزرگانہ شفقت ہے آپ کی، فریدی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ ہاں بھائی، وہ بیچارے پروفیسر کا کیا ہوا؟ کیا وہ کسی طرح رہا نہیں ہو سکتا؟ نواب صاحب بولے۔ تا وقتیہ کا کوکین فروشوں کا گروہ گرفتار نہ ہو جائے ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، فریدی نے کہا، لیکن میں اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ اچھا بھائی، اب تم لوگ جا کر چائے پیو۔ ارے ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، اگلے مہینے شوکت اور نجمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ نواب صاحب نے نجمہ اور شوکت کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی سے کہہ دیتا ہوں فریدی میاں کہ تمہیں اور حمید کو شادی سے 1 ہفتے قبل ہی چھٹی لے کر یہاں آنا پڑے گا۔ ضرور، فریدی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو۔ شوکت اور نجمہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد چاروں ڈائننگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بھائی فریدی، تم کب شادی کر رہے ہو؟ ڈاکٹر شوکت نے چائے کا گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کسی شادی؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ اپنی بھائی۔ اوہ، میری شادی؟ فریدی نے ہنس کر کہا۔ سنو میاں شوکت، اگر میری شادی ہوتی تو تمہارے کی نوبت ہی نہ ہی آتی۔ وہ کیسے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر میری شادی ہو گئی ہوتی تو میں بچوں کو دودھ پلاتا یا سراغ رسانی نہیں کرتا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص کامیاب جاسوسی کر ہی نہیں سکتا۔ تب تو مجھے ابھی سے استعفیٰ دینا چاہیے، میں شادی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ حمید نے اتنی معصومیت سے کہا کہ سب ہنسنے لگے۔ تو پھر کیا تم ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے؟ شوکت نے کہا۔ ارادہ تو یہی ہے، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ بھائی تم بری طرح سگار پیتے ہو، تمہارے پھپھڑے بالکل سیاہ ہو گیا ہوگا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔
اگر سگار بھی نہ پیوں تو پھر زندگی میں رہ ہی کیا جائے گا؟ تو یہ کہیے سگار ہی شریک زندگی ہے، نجمہ ہنس کر بولی۔ حمید کہہ مار کر ہنسنے لگا۔ بقیہ لوگ صرف مسکرا کر رہ گئے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا پرمذاق جملہ نہیں تھا، لیکن فریدی حمید کی عادت سے واقف تھا۔ وہ عورتوں کے پھوہڑ جملوں پر خوب محظوظ ہوا کرتا تھا۔ ہاں بھائی فریدی، یہ تو بتاؤ تم مرے کس طرح تھے؟ مجھے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا، ڈاکٹر شوکت نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں مختصر بتاؤں گا۔ مجھے شروع ہی سے سلیم پر شبہ تھا، لیکن میں نے شروع ہی میں ایک بنیادی غلطی کی تھی جس کی بنا پر مجھے مرنا پڑا۔ حالانکہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ نیپالی کا قاتل ہم لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں سلیم سے رپورٹر کے بھیس میں ملا تھا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا اور اس نے واپسی پر مجھ پر ہوائی رائفل سے فائر کیا، لیکن ناکام رہا۔ اس نے رائفل پروفیسر کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود غائب ہو گیا۔ پروفیسر کے مطالعے کو تم جانتے ہو کہ وہ کچھ خبتی سا واقع ہوا ہے۔ سلیم اسے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے تھا۔ کئی سال کی بات ہے جب پروفیسر یہاں نہیں آیا تھا، اچھا خاصا تھا۔ وہ ان دنوں ایک تجربہ کر رہا تھا۔ اس نے چاند کا سفر کرنے کے لیے غبارہ بنایا تھا۔ تجربے کے لیے اس نے پہلی بار اپنے اسسٹنٹ نعیم کو اس غبارے میں بٹھا کر اڑایا تھا۔ شاید نعیم غبارے کو اتارنے کی تدبیر بھول گیا تھا یا اس کی مشین خراب ہو گئی تھی۔ غبارہ پھر پروفیسر کی دانست میں زمین کی جانب نہ لوٹا۔ حالانکہ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں، لیکن گاؤں والے کی تیمارداری اور دیکھ بھال کی بنا پر وہ بچ گیا۔ پروفیسر ان سب باتوں سے ناواقف تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ قریب پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کی سکونت ترک کر دی اور راجروپ نگر میں آ گیا۔ نعیم نے اسے خط لکھے جو اس کی پرانی قیامگاہ سے پھرتے پھراتے یہاں راجروپ نگر پہنچ گئے۔ وہ خطوط کس طرح سلیم کے ہاتھ لگ گئے اور اسے کس طرح ان واقعات کا علم ہو گیا۔ اب اس نے پروفیسر پر اپنی واقفیت کی دھونس جما کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ان سب باتوں کا علم اس وقت ہوا جب ایک رات چوروں کی طرح اس کوٹھی میں داخل ہوا اور سلیم نے کمرے کی تلاشی لی۔ نعیم کے لکھے ہوئے خطوط مجھے اچانک مل گئے اور میں معاملات کی تہہ تک پہنچ گیا، اور اسی وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ پر گولی سلیم ہی نے چلائی تھی، کیونکہ پروفیسر تو اس رائفل کے استعمال سے ناواقف تھا۔ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہاں تو بات میرے مرنے کی تھی۔ جب میں سلیم اور ڈاکٹر توصیف سے مل کر واپس جا رہا تھا، سلیم نے راستے میں دھوکہ دے کر مجھے روکا اور جھاڑیوں کی آڑ سے مجھ پر گولیاں چلانے لگا۔ میں نے بھی فائر کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب میرا وجود اس دنیا میں نہیں، ورنہ ہوشیار مجرم ہاتھ آنے سے رہا۔ حالانکہ میں نے ایک چیخ ماری اور بھاگ کر اپنی کار میں آیا اور شہر کی سمت چل پڑا۔ میں سیدھا ہسپتال پہنچا اور وہاں کمپاؤنڈ میں موٹر سے اترتے وقت غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے مجھے اندر پہنچایا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی ساری اسکیم سے آگاہ کر دیا اور اپنے چیف کو بلوا بھیجا۔ اسے بھی میں نے سب کچھ بتایا۔ پھر وہاں سے میرے جنازے کا انتظام شروع ہوا۔ قسمت میرے ساتھ تھی۔ اسی اتفاق سے ہسپتال میں ایک لاوارث مریض مر گیا تھا۔ میرے محکمے کے لوگ اسے اسٹریچر پر ڈال کر اچھی طرح ڈھک کر میرے گھر لے آئے۔ پڑوسی اور دوسرے جاننے والوں سے میری لاش ہی سمجھے۔ میری موت کی خبر اس دن شہر کے اخبارات میں شائع ہو گئی۔ پھر میں نے اسی رات حمید کو ایک نیپالی کے بھیس میں ڈاکٹر توصیف کے پاس بھیجا اور اسے تاکید کی کہ وہ میری راجروپ نگر میں آمد کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ لہٰذا یہ بات چھپی رہی کہ اس دن میں راجروپ نگر گیا تھا۔ اس طرح سلیم دھوکہ کھا گیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اس پر شبہ کرنے والا اب اس دنیا سے چل بسا اور اب وہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکے گا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی طرح راجروپ نگر لے آؤں، لہٰذا میں نے ڈاکٹر توصیف سے دوبارہ کہلوا بھیجا کہ وہ جلد از جلد تمہیں راجروپ نگر لے جائے۔ جب تم وہاں پہنچے تو میں ساہی کی طرح تمہارے ساتھ لگا رہا۔ تمہاری کار میں نے ہی خراب کی تھی۔ مجھے یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ اس وقت کوٹھی میں کوئی کار موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم اس صورت میں پیدل ہی جاؤ گے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ سلیم تمہیں نواب صاحب کے آپریشن سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے اسے موقع واردات پر ہی گرفتار کرنے کے لیے تمہیں پیدل لے جانا چاہا، لیکن اس کمبخت نے وہ حربہ استعمال کیا جس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ تم واقعی قسمت کے اچھے تھے کہ وہ سوئی پروفیسر کے ہاتھ سے گر گئی اور تم بچ گئے، ورنہ تم ختم ہو جاتے اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے بعد تم قصبے میں چلے گئے اور میں ایک مالی کے خالی جھونپڑے میں بیٹھ کر پلان بناتا رہا۔
یہ تو مجھے تمہاری زبانی معلوم ہو ہی گیا تھا کہ تم شام کو بھی پیدل ہی آؤ گے۔ اسی دوران مجھے پروفیسر کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئیں، مثلاً ایک تو یہی کہ وہ کوکین کھانے کا عادی ہے اور غیر قانونی طور پر اسے حاصل کرتا ہے۔ لو بھلا باتوں ہی باتوں میں بہکتا چلا جا رہا ہوں، باقی حالات بتانے سے کیا فائدہ، وہ تو تم لوگ جانتے ہی ہوگے۔ بہرحال یہ تھی میرے مرنے کی داستان۔ خدا تمہاری مغفرت کرے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تو فریدی بھائی اب تو آپ کی ترقی ہو جائے گی، دعوت میں ہمیں نہ بھولیے گا، نجمہ نے مسکرا کر کہا۔ میں ترقی کب چاہتا ہوں؟ اگر ترقی ہو گئی تو مجھے شادی کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مجھے آفس ہی میں بیٹھ کر مکھیاں مارنی پڑیں گی۔ پھر دن بھر مکھیاں مارنے کے بعد تو مجھ سے مکھیاں نہ ماری جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر پر مکھیاں آنے کے لیے مجھے ایک عدد بیوی کا انتظام کرنا پڑے گا، جو میرے بس کا روگ نہیں۔ نجمہ، شاید تم نہیں جانتے کہ ہمارے فریدی صاحب سراغ رسانی کا شوق پورا کرنے کے لیے اس محکمے میں آئے ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا، ورنہ یہ خود کافی مالدار آدمی ہے اور اتنے کنجوس ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اچھا، یہ میں آج ایک نئی خبر سن رہا ہوں کہ میں کنجوس ہوں۔ کیوں بھائی، میں کنجوس کیسے ہوں؟ شادی نہ کرنا کنجوسی نہیں تو اور کیا ہے، نجمہ نے کہا۔ اچھا بھائی حمید، اب چلنا چاہیے ورنہ یہ لوگ سچ مچ میری شادی نہ کرا دیں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی بیٹھیے نا، ایسی کیا جلدی ہے، نجمہ بولی۔ نہیں بہن، اب چلوں گا، کئی ضروری کام ابھی تک ادھورے پڑے ہیں۔ نجمہ اور شوکت دونوں کو کار تک پہنچانے آئے۔ دونوں کے چلے جانے کے بعد شوکت بولا، ایسا حیرت انگیز آدمی میری نظروں سے نہیں گزرا، پتہ نہیں پتھر کا بنا ہے یا لوہے کا۔ میں نے آج تک اسے یہ کہتے نہیں سنا کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس کے برخلاف سارجنٹ حمید بالکل مرغی کا بچہ معلوم ہوتا ہے، نجمہ ہنس کر بولی۔ کیوں؟ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر مرغی کے بچے یاد آ جاتے ہیں۔ بہرحال آدمی خوش مزاج ہے۔ اچھا اب اندر چلیں، سردی تیز ہوتی جا رہی ہے۔